علی بھائی کیا حال چال ہے؟ جی بالکل درست. آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. اب تک ہم نے 2 پروگرام کیے عمران خان کے اوپر, ٹھیک ہے. اچھا, آج کا جو یہ پروگرام ہے نا, اس کا جو بنیادی مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب میں اس طرح بات نہیں کرتا کہ پتے سینے سے لگا کے کھیلوں. جب کوئی اس طرح کی کوئی علمی ادبی بحث ہوتی ہے تو مطلب میں اپنا سارا ذہن سامنے رکھ کے کھیلتا ہوں. میں اور آپ ڈس ایگری کرتے ہیں عمران خان کی سیاست سے, اس سے متفق نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہت ساری جو پولیٹیکل مووز اور فیصلے ہیں وہ درست نہیں تھے. کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ میں اور آپ, وہ کون سا پیمانہ ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ کون سے تاریخی سماجی عوامل اور وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں اور آپ یہ ڈس ایگری کرتے ہیں عمران خان صاحب سے, ٹھیک ہے. اس چیز کا جواب دینا, اور جس چیز سے میں اور جس چیز کو بنیاد بنا کے, جن اصولوں کو بنیاد بنا کے میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا, کیا وہ اصول کارگر ہیں پاکستانی سوسائٹی میں؟ اگر وہ اصول کارگر ہیں تو عمران خان صاحب اتنے پاپولر کیسے ہو رہے ہیں؟ اور اگر وہ اصول کارگر نہیں ہیں تو پھر تو میں اور آپ غلط ہوئے. تو اس چیز کی جستجو کرنی ہے آج کی بحث میں کہ وہ کیا اصول ہیں جن کی بنیاد پہ میں اور آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس سلسلے میں ایک اوپن کوسچن سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت پاکستان کے سماج میں کس رجحان کی نشاندہی کرتی ہے؟ عمران خان کی مقبولیت پاکستان کے سماج میں ایک سیاسی, معاشی, سماجی بے چینی کے اظہار کا سب سے شاندار اور سب سے غمگین پہلو ہے. غمگین اس حوالے سے کہ قوم آج تک ایک لیڈر کے لیے پیاسی ہے اور آج تک ان کی تشفی نہیں ہو سکی کہ ہم لوگ آج جس موڑ پر کھڑے ہیں, جو پاکستان کا مقام ہے, جو پاکستان کے سماج کی حالت ہے, اس کی وجہ پاکستان میں ایک مضبوط, مخلص, دیانتدار اور جسے کہتے ہیں نا دانش مند لیڈر کی کمی کی وجہ سے پاکستان کے یہ حالات ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں میں عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہو گیا. وہ اپنے بیانیے کی وجہ سے بھی ہو گیا, جو اس نے نعرے لگائے تھے, جو بات کی تھی. اچھا, آج تھوڑی کی گفتگو میں نا تھوڑا سا ذرا میں بھی انپٹ دینا چاہتا ہوں. عام طور پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. دیکھیں, میں جو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشرے میں عمران خان کی مقبولیت کس رجحان کی نشاندہی ہے, وہ رجحان پیدا کیا گیا آج سے 75 سال پہلے قیام پاکستان کی صورت میں. وہ رجحان تھا مذہب کے نام پہ قومیت کی تشکیل. یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس وقت پاکستان کا تجربہ کیا جا رہا تھا مذہب کے نام پہ قومیت کی تشکیل میں, اس وقت تمام تر دنیا, ایون جو لوگ, یہ وہ زمانہ تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب قومیں تیزی سے آزاد ہو رہی تھیں کولونائزیشن سے, اور جو جدید ریاست کا تصور تھا جس کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود کو بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے, وہ تھا سیکولر سٹیٹ جس میں مذہب کی نفی کر کے قوم بنائی گئی تھی. آج سے ہزاروں سال پہلے تک جتنی بھی قومیت کا تجربہ ہوتا رہا, چاہے وہ بیبلون ہو, اور وہاں اس کے اندر مذہب ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. جدید ریاست کا جو تصور آیا جس میں ایک بڑی تعداد میں مڈل کلاس پیدا کی گئی. دیکھیں, کچھ چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. جدید ریاستی تصور, لارجر مڈل کلاس, کیپٹلزم اور سیکولرزم, یہ وہ پورا ایک ڈھانچہ بنتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کے بنانے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا معیار زندگی بلند کریں گے. پاکستان کا جب بنایا گیا تو ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے صرف
मजहब के नाम के ऊपर आप ये सारा दावा किया गया कि हम लोगों की हैसियत मजहब के नाम पे बेहतर करेंगे। अब आपके अल्फाज मुझे बहुत मजे के लगते हैं कि मजहब एक वजदानी कैफियत का नाम है। एक आम इंसान को वजदान की उतनी ही जरूरत होती है जितनी तजर्बाती इल्म की, लेकिन समाज की बुनियाद वजदान के ऊपर रखने से समाजी इंतशार नागुज़ीर हो जाता है, क्योंकि आप समाज को जोड़ने की जो इकाई बना रहे हैं वो इनफरादी वजदान को बना रहे हैं कि जो हैरत अंगेज तौर पे एक दूसरे से अलग हो सकता है। आपने समाज की एक टोटलिटी इकाई बनानी होती है, उसकी बुनियाद, और वो बुनियाद अगर किसी भी वजदानी कैफियत पे होगी, उस समाज का बिखरना नागुज़ीर है, क्योंकि इनफरादी वजदान हमेशा एक दूसरे से अलग होता है। हाँ, अगर आप मतलब जिस तरह ये सिगार मैंने जो पकड़ा हुआ है, इसको मिला लें पैमाना कि जब ये इतना जल जाएगा तो लोगों की हालत बेहतर हो जाएगी, तो इसके ऊपर कोई बंदा, चाहे उसका कैसा ही विजदान, कैसा ही मजहब क्यों ना हो, एक मटेरियलिस्टिक पैमाना है उनके सामने। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक। मटेरियलिस्टिक पैमानों से हटके वजदानी पैमानों के ऊपर जिस माशरत की तश्कील की जाएगी, उसका रुझान वैसा ही होगा जो आज के पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा है। मैं अपनी बात थोड़ी सी छोटी करता हूं, तो आपने अगर कोई इसके ऊपर मजीद कमेंट करना है तो करें, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। इस पे मैं कमेंट ये कर देता हूँ कि ये जो आपने बात की ना कि मजहबी वजदानियत के ऊपर बुनियाद रखी गई, दौरे हाजिर में रूहानियत और मजहबी वजदानियत को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है अखलाकियात का, और फ़नून लतीफ़ा में उसकी उसकी यानी इन प्रैक्टिसेस को अखलाकियात और फ़नून लतीफ़ा की शक्ल दे दी गई है आज की दुनिया में। और दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बगैर किसी इख्तलाफ के नूहे इंसानी का जो है एक कंसेंसस कायम है। अब जिस मजहबी और फिक्री असास की बात आपने की है, जिसका सारा इमरान खान ने भी लेने की कोशिश की, मैं उसकी तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मौजू जो है ना वो स्पेसिफिक एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी और उसके मंशूर और उसके पूरे जो उनके जो रहे हैं एक्टिविटीज़, उसके तनाज़ुर में बात करनी है। तो अब इमरान खान साहब ने भी सियासत में, पॉलिटिक्स में मज़हब को इस्तेमाल करने की पूरी पूरी कोशिश की है। इमरान खान के हाथ में तस्बीह थी, इमरान खान का जिनके साथ बहुत ज़्यादा जिनके ये ब्लू वाइट बॉय थे, जनरल बाजवा साहब, वो अल मारूफ हाजी साहब, उनको लोग हाजी साहब कहते हैं इसलिए कि उन्होंने हज किया था सरकारी खर्चे पे। अच्छा, अब वो हाजी साहब थे, इमरान खान जो थे वो उनके घर में उनकी जो अहलिया थी वो भी तसव्वुफ और मजहबी फिक्र के हवाले से वेरी नॉन फिगर है। और खान साहब खुद हाथ में तस्बीह लेके हर वक्त कभी रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी, कभी वो रियासत मदीना, कभी जनाब वो इस्लामी फलाही रियासत, और कभी वो उनका वजीर जो है उनके कान में जो है वो सरगोशी कर रहा है कि इस्लामी टच को याद रखें, इस्लामी टच दे दें। इस्लामी टच का भरपूर इस्तेमाल उन्होंने करने की कोशिश की पॉलिटिक्स में। हो सकता है फिक्री तौर पे भी बहुत कन्विंस्ड हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। और तीसरे जो आर्मी चीफ आए वो वैसे माशाल्लाह हाफिज हैं। अब एक तरफ हाफिज, एक तरफ हाजी, एक तरफ तस्बीह, तीनों मिलके आपस में फिक्री सतह पे किसी किस्म की मुताबिकत नहीं पैदा कर सके और ना कर सकते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमली सतह के ऊपर रियासत चलाने के लिए इस किस्म के जो बातनी अलूम है या बातनी फिक्र है, उसका ज़ाहरी हवाले से कोई भी कॉन्क्रीट और सॉलिड किस्म का सॉल्यूशन और उसका अमली नमूना देखने में नहीं सामने आ सकता और ना ही सामने आता है। लोग अपने मफादात, अपनी ज़रूरियात, ग्राउंड रियलिटीज़ को इन तमाम चीज़ों से, इन असूलों से हट कर देखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, चाहे वो आम आवाम हो, चाहे वो आपकी रूलिंग एलीट हो। लिहाजा ये सब बातें बताने की हद तक और लोगों को समझाने की हद तक या उनको ख्वाब दिखाने की हद तक तो समझ में आ सकती हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में अमली तस्वीर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपके हुक्मरान, आपकी इशराफिया,
آپ کے بڑے بڑے علماء اور آپ کے سیاستدان، یہ سب لوگ اس کی عملی تصویر ہیں۔ تو اس لیے اگر ان چیزوں کا استعمال کیا گیا تو غلط کیا گیا۔ یہ خان کی ایک، میں سمجھتا ہوں، سیاسی اور ایک معاشرتی حوالے سے اس کی غلطی تھی کہ اس نے ایک ایسی فکر کو استعمال کیا، ایک ٹول کی خاطر۔ اس نے ایک ٹول کے طور پہ اس کو یوز کیا۔ کسی کا مذہبی ہونا میرے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں مذہبی ہے اور وہ لوگوں کو اس مذہبی فکر اور سوچ کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا رہا، فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، آپ نے ایسے ادارے بنائے ہیں جن کی وجہ سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ جتنے مرضی حاجی نمازی ہوں تو آپ سر آنکھوں پر ہیں، لیکن آپ اسی مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کے گلے کاٹیں، لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے خان صاحب نے بھی سیاست میں مذہب کو استعمال کر کے وہی غلطی کی جو خان صاحب کے پہلے سے جو حکمران تھے۔ ضیاء الحق نے یہ کام کیا، کچھ نہ کوئی بھٹو صاحب نے یہ کام کیا۔ پاکستان کی اپنی تشکیل مذہب کے نام پہ ہوئی ہے۔ تو میں ان سب چیزوں کو دور حاضر میں، چونکہ خان کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، تو میں اس کی غلطیوں میں سے جب یہ بات دیکھتا ہوں کہ خان کی کون سی ایسی غلطیاں تھیں جس کے نتیجے میں ادارے اور جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ لوگ، باقی سیاستدان اور اس ملک کی جو اشرافی ہے وہ بہت حد تک اس کے خلاف ہوئی ہے۔ اس کے اندر آپ کو عمران خان کی ذات کے اندر موجود اور اس کی سیاست میں جو اس نے اپلائی کی تھی کانٹرڈکشنز اور فاش غلطیاں جو ہیں بڑی بڑی، ان کی نشاندہی کرنی پڑے گی۔ اور اس کا جو سماج پر اثر ہوا ہے، پاکستان کی پالیٹکس پہ اثر ہوا ہے، اور اس کی ایک اکانومی پہ جو اثر ہوا ہے، وہ اس کو ہم کبھی بھی نہیں پیچھے کر سکتے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی کے حوالے سے ایک بات کو تھوڑا سا آگے چلانا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو سیاست کی وجہ سے پاکستان کو جو اس وقت نقصان ہوا ہے، آپ اس بات کو چھوڑیں کہ خان کی فالوئنگ کتنی ہے۔ یہ فالوئنگ اور یہ سب جو پاپولیرٹی ہے، یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ خان صاحب جو ہے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوئرٹی کے لوور گراف پہ موجود تھے، ضمنی الیکشن ہار رہے تھے، لیکن الیکشن ہارنے کے بعد جو خان صاحب نے بیانیہ بنایا، جس طریقے سے لوگ نکلے، وہ پاپولر ہو گئے۔ ضروری نہیں کہ سال بعد 6 مہینے بعد خان صاحب پھر اسی طرح پاپولر ہوں، لیکن جو نقصانات ہوئے ہیں، جو پرابلم ہوئے، دیکھو میں پاکستان کی پرانی پالیٹکس کے نہیں ابھی چھیڑوں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ 90 کی دہائی سے اگر دیکھیں کہ 90 کی دہائی کی پالیٹکس جو ہے وہ کیا تھی، اس میں گالم گلوچ، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات، عدلیہ کا اس کے اندر انتہائی شرمناک رول، فوج کا اس کے اندر انتہائی شرمناک رول تھا۔ ضیاء الحق اور اس کے جو پیش رو جنرل تھے یا اس کے جو ساتھی جنرلز تھے، یہ لوگ بہت زیادہ ٹرینڈ تھے پالیٹکس میں۔ جنرل ضیاء الحق خود ظاہرہ پالیٹیشین تھا، اور اس نے جس طریقے سے پالیٹکس کو مینپولیٹ کیا پاکستان میں سب کے سامنے ہے۔ جنرل جیلانی جس نے نواز شریف کو انٹروڈیوس کرایا پالیٹکس میں، جنرل حمید گل المعروف ظاہرہ وہ IGI بنانے میں پیش، اختر عبد الرحمان اور بہت سارے جو جنرلز تھے، یہ سارے جو تھے 10-11 سال اقتدار کے انہوں نے مزے لوٹے تھے، اور یہ لوگ پالیٹکس میں انوالو تھے۔ امریکہ کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات تھے افغانستان کی جنگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ پالیٹیشنز کی ان کے پاس سب کی فائلیں تھیں، سب کے پروفائل تھے، ہر چیز انہوں نے کنٹرول کی ہوئی تھی پاور کے زور پہ۔ اس لیے ان لوگوں کا اثر جو تھا وہ 90 کی دہائی میں بہت زیادہ تھا۔ 90 کی دہائی کے جو سیاستدان تھے وہ بہت زیادہ ان لوگوں کے اثر میں رہے، اور بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر تھا۔ بے نظیر نے جب اپنی پہلی حکومت لی جو کہ 90 میں ختم کر دی گئی، اس کے اوپر آرمی کا اتنا رول تھا کہ آرمی نے بے نظیر کے ہاتھ باندھ کے اس کو حکومت دی تھی، اور اس کے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ وہ افغان پالیسی، کشمیر پالیسی، ڈیفینس پالیسی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بالکل پیرالائز ہوگی اور کوئی بات نہیں کرے گی۔ اور بے نظیر کے ہاتھ چونکہ کٹے ہوئے تھے، ان کے جو فارن منسٹر تھے صاحبزادہ یعقوب خان، ریٹائرڈ جنرل، وہ بھی ظاہر ملٹری کے آدمی، اور گو کہ وہ بہت صاف ستھرے آدمی تھے۔ ان کا ماضی جو ہے خاص طور پہ جو ان کا وقت گزرا ہے ڈھاکہ میں اور بنگلہ دیش میں، وہ کنٹروورشل نہیں ہے، لیکن ملٹری کے آدمی تھے۔ تو اس کے بعد جب نواز شریف کا زمانہ آتا ہے، تبھی یہی پالیٹکس، بے نظیر پہ کرپشن کے الزامات، کبھی کسی پہ
لیکن نواز شریف کو جب سمجھ آ گئی اور 93 میں نواز شریف نے جنرل کاکڑ کو مخاطب کر کے ٹی وی پہ ایک بڑی اس نے اس زمانے میں تقریر کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. میں یہ بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو 90 کی دہائی کی جو پالیٹکس تھی جس کا منطقی انجام مشرف کے ماشاء اللہ کی صورت میں سامنے آیا 99 میں، اور اس کے بعد مشرف صاحب نے جس طریقے سے حکومت کی اور مشرف کو جس طریقے سے پولیٹیشنز نے پھر پالیٹکس سے آؤٹ کیا، عدلیہ بحالی موومنٹ چلی. نواز شریف جو تھا وہ سیزنڈ ہو چکا تھا، اس کو سمجھ آ چکی تھی جب سے اس نے تقریر کی کہ میں کاکڑ کو اس سے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. جس طریقے سے پھر مشرف نے نواز شریف کو نکالا، نواز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت کیا کہ پالیٹکس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اکٹھے مل کے چلیں اور ان غیر جمہوری طاقتوں کو ہم ہرگز موقع نہ دیں کہ یہ لوگ پالیٹکس میں آئیں. اور مشرف کی جو سارا دور حکومت تھا اس کے اندر بھی مشرف کے خلاف موومنٹ چلی، عدلیہ بحالی موومنٹ چلی، الیکشن کا وعدہ ہوا، مشرف کی وردی اتاری گئی. اس ساری مہم میں بے نظیر اپنی جان سے بھی گئی، اس کو اپنی جان تک دینی پڑی. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو تھی وہ بحال ہوئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، عدلیہ جو تھی وہ بہت حد تک انڈیپینڈنٹ ہوئی. عدلیہ نے بہت سارے طریق ساز فیصلے کیے جس میں بہت سارے فیصلے کنٹروورشل بھی ہیں. گو کہ عدلیہ پوری طرح آزاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی عدلیہ جو تھی اس کے پیچھے چونکہ پبلک سپورٹ تھی، پبلک سینٹیمنٹس تھے جو کہ جمہوری طاقتوں نے بڑی مشکل سے حاصل کیے تھے. اس کے بعد جب زرداری صاحب کی سوری میں آپ کو روکوں گا. دیکھیں بات میں اور آپ جو کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلا گیا. انہوں نے بڑی مشکل سے فوج کو پالیٹکس سے آؤٹ کیا تھا ساری موومنٹ میں. اوکے، انہوں نے اس موومنٹ میں آؤٹ کیا تھا. 8-10 سال فوج سیاست سے تقریباً آؤٹ رہی ہے. پولیٹیشنز اتنے سیزنڈ ہو چکے تھے کہ وہ ان کو آؤٹ کریں، لیکن عمران خان کی غلطی یہ تھی کہ اس نے دوبارہ ان کو ان کرنے میں ان کا اعلی کار بن گیا پالیٹکس میں. یہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے، میں نے کیا بات کرنی، بہت سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر بہت ساری مستند کتابیں پڑھ سکتے ہیں جو جن لوگوں کو بھی آپ کریڈیبل سمجھتے ہیں، اگر وہ نیوٹرل بات کریں. سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو پالیٹکس میں کون کیسے لے کے آیا. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی، اس لیے میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا. خان کی پالیٹکس جو تھی اس کے نتیجے میں فوج دوبارہ اس کو مداخلت کا موقع ملا، فوج کو ایک دوبارہ اعلیٰ کار مل گیا. خان کی پالیٹکس کا سب سے نیگیٹو پہلو میرے نزدیک یہ ہے، ابھی جو کچھ ہوا ہے خان کے اقتدار میں، مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے یہ 90 کی دہائی کی پالیٹکس چل رہی ہے. جس طرح کی دیکھو گالم گلوچ، ایک دوسرے کے نام بگاڑنے، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمے اور مخالفین کو کارنر کرنا، یہ سب کچھ 90s میں ہو چکا. جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں آپ ان کو مثال نہیں بناتے، آپ ان کی مدد سے لیسن سیکھ کے آگے چلتے ہیں. تو خان کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے فوج کو دوبارہ پالیٹکس میں ان کر دی. آج اس وقت فوج پاکستان میں دوبارہ سب سے پاورفل پولیٹیکل پاور بن کر سامنے آئی ہے. آج اس کے خلاف بولنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے. آج فوج عدلیہ پر، سیاستدانوں پر، بیوروکریسی پر، آپ کی صحافت پر، ہر جگہ پہ مکمل طور پہ وہ انڈکلیئرڈ مارشل لا کی صورت میں نافذ ہو چکی. علی بھائی میں نا آپ نے ایک آپ نے نریشن جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی، میں ایک اور زاویے سے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس قومیت اور جس آئین، جس ریاست کے جس آئین کی بنیاد مذہب پہ ہوگی، اس کا لا محالہ ناگزیر منطقی نتیجہ اس ریاست کے سماجی ارتقاء کا ناگزیر منطقی نتیجہ طاقتور کے حکمرانی کی شکل میں نکلے گا. اس ریاست کا جو ڈھانچہ ہے، اس سماج کا جو مذہب قومیت کی بنیاد پہ تجربہ کر کے جو ذہن بنایا گیا ہے، اس میں سے یہ توقع رکھنا
کہ جمہوری قدریں پروان چڑھیں گی اور جمہوری طاقتیں طاقتور ہو کے پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پہ ڈالیں گی، وہ بالکل غلط ہے. وہ مطلب اس کے نتیجے کے اندر صرف یہ ہو سکتا ہے کہ صرف حکمران جو ہے وہ طاقتور جو لوگ ہیں وہ حکمران ہو. میرا یہ کہنا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بہت حد تک ایسے ہی ہوا ہے. دیکھو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا، اس کے اوپر بھی ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک فوج کی وجہ سے نہیں ہوا. فوج نے سیاست دانوں کو پاکستان میں سیاست کرنے ہی نہیں دی گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ سیاست دانوں کی اپنی صفوں میں اتفاق کا فقدان ہے. سیاستدان اتفاق نہیں کرتے اپنے مفادات کی خاطر. بہت سارے جنرلز کے جو انٹرویوز موجود ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں کہ یہ خود فوج کے در پہ جاتے ہیں اور فوج کو انوائٹ کرتے ہیں، جیسے عمران خان نے کیا ہے. عمران خان کے جب دیکھو نا نعرے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ نیوٹرلز کو گالیاں نکالتا رہا کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ تو جانور ہوتے ہیں. اور خان کی ساری سٹرگل یہ رہی ہے کہ فوج جو ہے وہ میرے ساتھ چلے یا میرا ساتھ دے، مجھے سپورٹ کرے، کیونکہ خان نے اپنے دور حکومت میں فوج کی مدد سے جس طرح ہیلپ لی وہ غیر جمہوری رویہ تھا نا. جب مخالف جو تھے عمران کے، جو پی ڈی ایم آج کی جو اس وقت وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ کام نہ کرو، تو خان نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے اور اس کے اوپر اس نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے عمل کیا. آج جب خان کو وہی فوج کارنر کر رہی ہے تو جو اس کے اوپوننٹ ہیں اب وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم ان کو لے کے آئے ہو یا تم نے ان کو استعمال کیا تب تم بھگتو. تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا اگر جمہوری لوگ، جمہوری طاقتیں اور جمہوری لیڈر جو ہیں یہ اس چیز سے اپنے آپ کو مبرہ کرتے. جب انہوں نے خود کو مبرہ نہیں کیا تو فوج کو تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے نا، اپنے حق میں استعمال کرنے والے پالیٹیشین چاہیے ہوتے ہیں، وہ ان کو مل جاتے ہیں. شکریہ علی بھائی. ہم آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے، فوج پی ٹی آئی کو کیوں توڑ رہی ہے؟ فوج پی ٹی آئی کو اس لیے توڑ رہی ہے کہ عمران خان نے فوج کے خلاف جو بیانات دیے، جس طرح جنرلز کو اس نے گندا کیا. جنرلز کے بارے میں عوام کو شعور دینا، آگہی دینا بڑی اچھی بات ہے. فوج کا رول جو ہے سیاست میں، اس کے بارے میں عوام کو ایجوکیٹ کرنا بڑی اچھی بات ہے. لیکن جتنی مضبوطی سی فوج نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اس میں سب میں خان صاحب کا یار اپنا بھی تو بہت بڑا کردار ہے نا. خان صاحب نے جس طریقے سے فوج کو استعمال کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ فوج اب میرے خلاف اس طرح استعمال نہ ہو، تو یہ رول آف دا گیم کے بالکل خلاف ہے. خان کی پالیسی تھی ہائر اینڈ فائر، کہ بندہ ہائر کرو پھر فائر کر دو. پاکستان کی سیاست میں یہ کام نہیں چلتے. پاکستان کی سیاست میں فہم، تفہیم، بصیرت، کرٹسی، تکلف اور ایک دوسرے کی مزاج پرسی اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، ایک دوسرے کا حال، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن خان صاحب کا چونکہ یہ وتیرہ نہیں تھا، اس لیے یہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکا. اور اس وجہ سے اب جو صورتحال ہے وہ کافی خلاف ہے، اور فوج جو ہے وہ خان اس لیے خلاف ہو گئی ہے کہ عمران خان نے ایک تو جنرلز کے خلاف سر عام جو تقاریر کی اور ان کو غدار کہا، ان کو میر جعفر، میر صادق کہا. اور آپ نے جو شروع میں ایک سوالوں میں سوال کیا تھا نا کہ جنرل فیض حمید کو تو یہ آرمی چیف لگانا چاہتا تھا تو پھر اس کو کور کیوں نہیں دیتا تھا. میں سوال رپیٹ کر دوں کہ اگر عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے تو جب جنرل باجوہ نے انہیں آئی ایس آئی سے ہٹا کے پشاور کا کور کمانڈر لگانے کے لیے کہا تو آئی ایس آئی کی ڈائریکٹرشپ سے انہیں کیوں ریلیز نہیں کیا عمران خان نے، جبکہ رولز کے مطابق آرمی چیف وہی لگ سکتا ہے جس نے کم از کم 1 سال کسی کور کی کمانڈ کی ہو. جی ہاں، تو میں جو اپنے بات کے تسلسل میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان، آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ آرمی عمران خان کے خلاف کیوں ہے. تو یہ جو کور اس کو نہ دینے والی بات یہ ہے کہ یہ بات جنرل فیض کی تو ہو سکتی ہے خواہش کہ اس کو آرمی چیف لگایا جائے، لیکن یہ عمران خان کی خواہش نہیں تھی. ایک اور جنرل تھے، جنرل اظہر، جو کہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ تھے، اور اس نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. آپ کو یاد ہے دو جونیئر جنرل نے استعفیٰ دیا تھا آصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد. حالانکہ آرمی میں ٹریڈیشن تو یہ ہے نا کہ جو سینئر سپر سیٹ ہوتا ہے وہ استعفیٰ دیتا ہے، لیکن وہ 2 جونیئرز تھے جو استعفیٰ دے گئے تھے. جنرل اظہر کے بارے میں عمران خان کا خیال تھا کہ میں نے اس کو آرمی چیف لگانا، اس کو نہیں آرمی چیف لگانا تھا. اس نے وہ کہہ رہا تھا
کہ اس کو میں نے آرمی چیف نہیں لگانا, اس کا رائٹ مرتا مر جائے, یہ میرے لیے بہترین سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ایز اے آئی ایس آئی ہیڈ, تو یہ یہیں پہ رہ کے کام کرے. لیکن باجوہ جو تھا اس کو اس بات کی فکر تھی, کیونکہ باجوہ کی اپنی لابی تھی, وہ چاہتا تھا کہ یہ بھی کمانڈ کرے, کور کرے. یہ باجوہ کی اپنی لابی تھی, لیکن عمران خان کی اپنی خواہش اور اپنی ضرورت تھی. ان وجوہات کی وجہ سے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1 مہینہ تک اس میں جو تھا وہ اس نے ڈیلے کی تھی, اس کی فائل 1 مہینے تک اس نے آئی ایس آئی کو بغیر چیف کے رکھا. اس وجہ سے فوج میں جو میسج گیا تھا وہ کافی نیگیٹو میسج گیا تھا, کافی غلط میسج گیا تھا کہ یہ کس قسم کا پرائم منسٹر ہے, اس کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو وہ جنرل ندیم کو لگایا گیا وہ بھی ظاہر ہے پھر عمران خان کے کوئی اتنا فیور میں نہیں تھا. تو اوور آل جو آرمی کی ہائرارکی تھی, پھر خاص طور پہ نو کانفیڈنس کے وقت جب آرمی نے عمران کو سپورٹ نہیں کیا, اور عمران نے جس طریقے سے فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور ان کو میر جعفر میر صادق کہنا شروع کر دیا, نتیجتاً ان کو پھر پریس کانفرنس کرنی پڑی آ کے سٹنگ آئی ایس آئی کے ہیڈ کو, اس کی وجہ سے آرمی میں بڑا سخت میسج کیا. پھر جو موجودہ چیف تھا اس کے خلاف جس طریقے سے مہم چلی کہ یہ بندہ آرمی چیف نہ بنے, بے شمار باتیں ہیں, لیکن وہ ظاہر اب منظر عام پہ آ گئی ہیں, تو کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے پورا انسٹیٹیوشن اس کے خلاف ہوا ہے, اور یہ جنرل موجودہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ خلاف ہے. اس لیے انہوں نے یہی سوچا کہ جس طریقے سے ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے, دیکھو یہ سب سے بڑا پروف, یہ پارٹی اگر باقی نظریاتی اور فطری بنیادوں پر قائم ہوتی تو اس کے حصے بکرے کبھی بھی ایسے علیحدہ نہ ہوتے. زرداری نے 2019 میں اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک سٹک کا اشارہ ہوگا اور یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے. یہی زرداری کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوتا, داڑھی ٹوپی ہوتی, لوگوں نے اس کے ہاتھ چومنے تھے کہ جناب تہاڈی پروفیسی, تہاڈی پیشگوئی پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, بے شمار جنرلز کے بارے میں اور بے شمار واقعات یعنی موقعوں پہ مختلف سیاستدانوں نے یہ بات کی تھی, اسمبلی میں یہ بات کی ہے کہ آج تم جن چیزوں پہ بڑے اترا رہے ہو, جب یہ آسمان گرے گا تو سب کچھ اس کے نیچے آگے کریش ہو جائے. کیونکہ یہ پولیٹیشین جتنے ہیں پرانے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا جب رخ بدلے گی تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اب اس میں دیکھو نا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اس وجہ سے یہ کام کیا کہ اس کو ہم تتر بتر کریں. دوسرا, اگر یہ نظریاتی لوگ ہوتے, بڑے یہ سیزن لوگ ہوتے, تو یہ لوگ ٹک جاتے. اب جس طرح ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں, بے نظیر نے بحالی جمہوری تحریک چلائی, اس میں 1,47,000 سے زائد لوگ جو تھے وہ گرفتار ہوئے. زیادہ تر گرفتاری میں سے سندھ سے ہوئی تھی. لوگوں نے ماریں کھائیں, لوگوں نے کوڑے کھائے. اگر آپ اس زمانے کے اخبارات نکال کے دیکھیں نا تو کوڑے لگے لوگوں کو, اور اس زمانے میں صرف خبریں جو تھیں وہ بھی ذرا سینسرڈ تو تھیں, اخباروں میں تھوڑی بہت خبر آتی تھی. لال قلعے میں لوگ قید, اٹک قلعے میں لوگ قید, پشاور قلعے میں لوگ قید, قید تنہائی, عذاب. مجھے فیصل صالح یاد صاحب نے خود بتایا کہ مجھے برف کی سیل پہ لٹا کے کوڑے مارا کرتے تھے, میں نے اس کی کمر پہ نشان بھی دیکھے ہوئے ہیں. لیکن ان لوگوں نے پارٹیاں نہیں چھوڑی, وفاداریاں نہیں بدلی. وجہ کیا ہے؟ یہ نظریاتی لوگ تھے, مار کھا گئے, سب کچھ برداشت کر گئے, اور کچھ لوگوں کو کئی کئی سال قید ہوئی, کچھ لوگوں کو خیر جلدی رہائی. لیکن میں ایک منٹ بات مکمل کروں. نظریاتی لوگ تھے, ساتھ نہیں چھوڑا, کیونکہ وہ پارٹیوں کے ساتھ اس لیے نہیں جڑے تھے کہ ان کو کسی جنرلز نے کہا تھا, وہ پارٹیوں کے ساتھ نظریات کی بنیاد پہ جڑے تھے, اس لیے ساتھ رہے. وہ پارٹیاں آج بھی قائم ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے وہ جنرلز نے جوڑے تھے, علی بھائی ایک منٹ, اس لیے وہ جنرلز کے حکم سے ہی علیحدہ ہو گئے. میرا سارا مقدمہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو جس سماج کی تشکیل کی ہے وہ نظریاتی نہیں, وجدانی ہے. آپ نے جب ریاست کی بنیاد قومیت کی بنیاد ریاست کے اندر مذہب کو بنایا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے نظریات کے بجائے مطلب ایک ہر کسی کے اپنے ایک جو اس کے ذہن میں ہے اس کے مطابق اس کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے, اور ہر کسی کے ذہن کے مطابق جو چیز ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لوگ نہ نظریاتی ہوں, نہ ان کے اندر ایسے لیڈر کامیاب ہو, پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کامیاب نہیں ہے نا, سماج اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. پاکستان آج جس سطح پہ کھڑا ہے, اقتصادی حوالے سے دیوالیہ پن کا شکار,
Right. اخلاقی حوالے سے دیوالیہ پن کا شکار، سیاسی حوالے سے کوئی ساکھ نہیں. کس حوالے سے پاکستان کے بارے میں آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب وجدان کے اوپر معاملات چلائے جائیں گے تو پھر آخرت کی فکر کریں، یا آخرت کے بارے میں جناب آپ جسے کہتے ہیں کہ آخرت کے ہوشربا منظر جو ہیں وہ آج بیٹھ کے حقیقت کی دنیا میں دیکھیں، حقیقت کو چھوڑ دیں. وجدانی دنیا میں رہتے ہوئے حقیقی سچائی، خوبصورتی، ترقی تلاش کرنا تو دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. تو حقیقت کا ادراک جن لوگوں کو ہے، جن لوگوں کے تجربات اس کے بارے میں ہیں، یا جن لوگوں نے ان سب چیزوں سے کچھ سبق سیکھا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. دیکھو یار، یہ بڑی ایک کمپلیکسڈ انہوں نے پاکستان میں نا آئیڈیالوجی انٹروڈیوس کرا دی ہے. سیاستدانوں کو انہوں نے کرپٹ قرار دے کے ان کو نااہل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، چاہے وہ نون لیگ کی قیادت ہو، چاہے وہ یہ اے این پی کی قیادت ہو یا باقی پارٹیاں ہوں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے نا کہ جب حقیقی سیاسی طاقتوں کو آپ نااہل، کرپٹ اور بے ایمان قرار دیتے ہیں، تو پھر اس قسم کے جو کٹ پتلی لوگ یا کٹ پتلی جو حکومتیں یا کٹ پتلی سیاستدان، انہی کو آپ حقیقت کا روپ دے کے جب دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو وہ کیا پرفارم کریں گے. عمران خان آج ایک حقیقت ضرور بن گیا، لیکن آدمی کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے نا یار. دیکھو نا، عمران خان کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے پرانے ساتھیوں سے پتہ کریں، جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں، جن لوگوں نے ذاتی طور پہ عمران خان کو ایک سیاسی طاقت اور ایک سیاسی اس کو حیثیت یا سیاسی حقیقت سمجھ لیا تھا، ان میں سے کوئی بندہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. پرانے لوگوں میں سے سارے لوگ جو تھے اس کو چھوڑ گئے تھے، اور ان میں سے آج تو کوئی بندہ نہیں. سب کرائے کے سیاستدان اکٹھے ہوئے تھے، سب کے اپنے اپنے مفادات تھے. مفادات ختم ہوئے، کھیل ختم ہوا، پیسہ ہضم ہوا، سارے واپس چلے گئے آرام سے. اوکے تو نظر میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ہوں جس طرح آج پی ٹی آئی کو توڑا جا رہا ہے، ہم نے 90 کی دہائی کے شروع میں دیکھا تھا کہ ایک اور جماعت تھی ایم کیو ایم، اس کو توڑا گیا تھا. آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بالعموم پولیٹیکل پارٹیوں کا توڑا جانا اور بالخصوص پی ٹی آئی کے توڑے جانے کا پاکستانی سماج پہ کیا اثر نکلے گا؟ پاکستان کے سماج پہ صرف ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہے، اور ہوگی بھی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ آج اس وقت عمران خان کو چاہنے والے تو کافی لوگ ہیں. ایک ایسی کلاس جو کبھی سیاست میں نہیں آئی تھی، جس نے کبھی سیاست میں اپنا رول ادا نہیں کیا تھا، اس میں فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی. ایک بہت بڑا طبقہ جو تھا وہ کھلاڑی کے طور پہ عمران خان کو فالو کرتا تھا، انہوں نے اس کو فالو کیا. اگر پی ٹی آئی کو توڑا جاتا ہے، جو کہ یقیناً توڑا جائے گا، میں ہم لوگ کو ظاہر ہے ایسی بات، میں تو کبھی بھی سازشی تھیوری پہ بات نہیں کرتا. ہم لوگ تو ایک جو سماجی حوالے سے، ایک سیاسی حوالے سے، پولیٹیکل سائنس یا تاریخ کے حوالے سے جو انالیسز ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ضرور توڑا جائے گا، ڈیفینیٹلی توڑا جائے گا. کئی گروپ بنیں گے، جیسے ایم کیو ایم حقیقی بنی تھی، ہو سکتا ہے پی ٹی اے حقیقی بن جائے، یا ہو سکتا ہے بن بھی گئی ہو، آئی ڈونٹ نو. تو اس کا ظاہر ہے ایک سماج کے اوپر مایوسی ضرور طاری ہوگی. جو عمران کے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف عدم اعتماد پیدا ہوگا. لوگ بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے دوبارہ ہجرت کرنے کی کوشش کریں گے. لوگ جو ہیں ان کے اندر اپنی قوم اور وطن اور ملک کے بارے میں جو ایک نیشنلزم ہے، جو پہلی بڑا مشکوک ہے اور بہت کمزور ہے، اس میں مزید کمی واقع ہوگی. اور لوگ جو ہیں سیاست میں عدم دلچسپی کا اظہار کریں گے. آپ کا ٹرن آؤٹ پہلے ہی بہت کم ہے اور یہ مزید کم ہو جائے گا. تو سارا نقصان ریاست کو ہوگا، سارا نقصان پاکستان کی جو فکری اور سیاسی نظریات ہیں ان کو ہوگا. جو مقتدر حلقے اور ادارے ہیں وہ سارے بینیفیشل ہوں گے، جیسا کہ وہ پہلے بھی ہمیشہ ہوتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دے ڈونٹ کیئر. بے نظیر مرتی ہے، شہید ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، بھٹو پھانسی لگتا ہے، عمران خان جیل جاتا ہے، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس. سب سے زیادہ نقصان اس کا پاکستان کے سماج کو ہوتا ہے. اس لیے سیاسی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑی ان کی جو غلطیاں جو ہے نا، ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، جب وہ سب کچھ سمجھتے ہیں
सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, फिर वो उसके मुताबिक हिकमत अमली और तदाबीर को क्यों प्लान नहीं करते कि जिसके नतीजे में उनको ऐसे जो हालात हैं, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस का उनको आगे से सामना ना करना पड़े और कौम और मुल्क और सारी जो एक रियासत है वो आगे की तरफ तरक्की करे। लेकिन ये बदकिस्मती से लोग हमेशा, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक हो, ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं, रियासती मफादात को कोई तरजीह नहीं देता। और ये बात बहुत हद तक इमरान खान ने भी की। इमरान खान में मफाहमियत की बड़ी कमी थी, इसने अपने इत्तेहादियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ये इसके अंदर गुड गेस्चर बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल भी थैंकफुल आदमी नहीं था, और कैपेबिलिटी भी नहीं थी रियासत को चलाने की। जिस तरीके से 5 या 6 फाइनेंस के सेक्रेटरी बदले गए, 3 या 4 मिनिस्टर बदले गए, 5-6 चीफ सेक्रेटरी बदले गए, 5-6 जनाब आईजी बदले गए पंजाब के, तो ये सब कुछ क्या था? ये सब खेल तमाशा ही था ना, जिसका सारा नुकसान पंजाब को हुआ, पाकिस्तान को हुआ। बुज़दार को जिस तरीके से जनाब लॉन्च किया गया, बुज़दार साहब क्या थे जनाब? बुज़दार साहब की सिर्फ सबसे बड़ी मकबूलियत यही थी कि वो इनकी ज़ौजा मोहतरमा जो है वो उनके मंजूर नज़र थे, और उनके कहने पे तकर्रियाँ, तबादले और पैसे कौन लेता था, दिस इज नॉट माई टॉपिक, लेकिन सारी बेज़ाब्तगियाँ थी ये वाली। तो इनका रिजल्ट जो था वो निकलना था, वो एस्टेब्लिशमेंट ने भी नाराज होना था, बाकी सियासी कुव्वतों ने भी नाराज होना था, और उसका जो इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर बड़ा नेगेटिव हुआ है, तो उसका भी ज़ाहिर है कोई ना कोई रिजल्ट निकलना था। ये सब मैं चीजें इमरान खान के अगेंस्ट जाती हैं। मैं इस जवाब के अंदर ना कि पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ने का क्या नतीजा निकलता है, ये पीटीआई का केस अपने अंदर एक जो मखसूस पहलू रखता है वो ये कि एक जदीद रियासत के अंदर वो मिडिल क्लास जो एक जदीद रियासत को चलाने का इंजन होती है, जो कैपिटलिज्म के लिए रिक्वायर्ड इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करती है, उसका एतबार उठ जाना और उसका इखराज होना एक रियासत का, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है बनिस्बत किसी गरीब तबके या लोअर तबके का अखराज से। तो पीटीआई के को तोड़ने के नतीजे में पाकिस्तान के समाज में जो बेचैनी है वो एक बड़े मखसूस तबके उस मिडिल क्लास के अंदर पैदा होगी जो जदीद रियासत को चलाने के लिए नागुज़ीर है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो मतलब जीडीपी की कमी की सूरत तक में सामने आ सकता है। मेरा ये है कहना। मैं आगे चलता हूं। हम इमरान खान की गलतियों पे बात कर रहे हैं। आपने जिक्र किया था कि नदीम अफजल चंद साहब ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया था कि आईबी जो जसूसी कर रही है एमएनएस की, ये मत करें। आप इसे इमरान खान की गलती समझते हैं आईबी के जरिए अपने एमएनएस की जसूसी कराना? बहुत बड़ी गलती है जब आप अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, जो हुक्मरान होता है ना, देखो वो बड़ी हुकूमत बड़ी सेंसिटिव चीज होती है। यहाँ पे जो दो यानी मैं क्या मिसाल दूं, यहाँ पे जो छोटे छोटे पीर हैं, छोटे छोटे काउंसलर हैं, वो भी बड़े इस मामले में होते हैं क्यूरियस कि हमारे मुखालिफिन क्या बात कर रहे हैं। लेकिन खान ने जिस तरीके से हुकूमत में बैठ के इंतहाई जिसे कहते हैं आमराना सोच और जहनियत के साथ अपोजिशन और अपने साथियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसका नेट रिजल्ट ये निकला है कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि नजरियाती लोग थे भुट्टो के साथ, बेनजीर के साथ या बाकी सियासी पार्टियों के साथ, मुशर्रफ के मार्शल्ला में भी लोगों ने उस तरह नून लीग तो नहीं छोड़ी जिस तरह आप छोड़ी हो ना, उस तरह मार्शल्ला इम्पोज है। लोगों का पीटीआई छोड़ने के पीछे बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो इमरान खान का पर्सनल कंडक्ट है, जिसके अंदर ये भी चीज शामिल थी कि इमरान खान अपने करीबी साथियों पे भी ट्रस्ट नहीं करता था, और उनके बारे में उसने जसूसी की, जिस तरह नदीम अफजल चंद ने बात की है। और उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात गलत थी इमरान खान की कि उसने अपने ही साथियों की जसूसी के ऊपर लोगों को, हजारों को लगाया हुआ था। उसके नतीजे में ब्यूरोक्रेसी और ये इंटेलिजेंस एजेंसियां और फौज और इस किस्म के जो रियासती इदारे थे वो मजबूत हुए और सियासतदान कमजोर हुए। जब सियासतदान कमजोर होंगे तो उनके सर पे यही सलूक होगा ना, भेड़ बकरियों जैसा, जैसा कि अब हो रहा है। ओके अली भाई, आसम मुनीर साहब जब आईएसआई के डायरेक्टर थे तो इमरान खान के कहने पे हटा दिया गया था। मेरा आपसे ये सवाल है
کہ آصم منیر نے کس کیپیسٹی میں جا کے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ جی بشرا بیوی اور ان کے حواری جو ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں. اگر کرپشن تھی تو مطلب آصم منیر کے پاس ثبوت ہے تو وہ جا کے ایف آئی اے کو دیتا اور مطلب وہ اس کی تفتیش ہوتی. مطلب آئی ایس آئی ڈائریکٹر کا خود جانا کس اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کریں کہ وہ کیوں گئے, اور پھر یہ بتائیں کہ اس کو ہٹانا عمران خان کی غلطی کیسے بنا. دیکھو یہ آئی ایس آئی کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے. اس کی اے سی آر اور اس کا جو آفیشیل باس تو آرمی چیف ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے اور اس نے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر کوئی چیز آپ کو پتا ویسے تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہوتی. ویسے تو کانسٹیٹیوشنلی آرمی چیف بھی منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے. لیکن بہرحال آرمی کا جو آئی ایس آئی کا ہیڈ ہے وہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اس کا آفس ہے, اور اس نے رپورٹ پرائم منسٹر کو ہی کرنی ہوتی ہے. اور آئی ایس آئی کے اندر بے شمار شعبے ہیں. اس کے اندر کرپشن کے حوالے سے اکنامک سیبوٹاج اور ایکسٹرنل انٹرنل سیکورٹی, اس حوالے سے بے شمار شعبے ہیں اس کے اندر. جب کبھی پولیٹیکل سیل کا جو آفیسر جو کوئی بھی ہوگا آج کل وہ دیکھتا ہے کہ کون کون سا پولیٹیشین یا منسٹر کسی ایسی بے ضابطگی میں انوالو ہے جس کا جو سرکاری سطح کے اوپر یا ریاست کو یا ایون اس پارٹی کے ہیڈ کو یا پرائم منسٹر کو نقصان ہو سکتا ہے, تو اس کا کام ہوتا ہے وہ صرف اپنے امیڈیٹ باس کو یا اپنے پرائم منسٹر کو اس کے بارے میں انفارم کرتا ہے. پاکستان کی یا دنیا کی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے نا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہوا کرتی اور نہ ہے. چاہے آئی ایس آئی ہو, چاہے آئی بی, ملٹری انٹیلیجنس, یا پولیس کی جو ایجنسی ہیں سی آئی ڈی اسپیشل برانچ وغیرہ, یا اس قسم کے جو دوسرے ادارے ہیں, یہ انفارمیٹیو ایجنسی ہوتی ہیں. ان کا کام ہوتا ہے صرف اپنے باس کو, اپنے ہیڈ کو انفارمیشن دے دینا کہ سر دس از ڈوئنگ ویل اینڈ دس از ڈوئنگ رانگ اکارڈنگ ٹو اوور رپورٹنگ اور انویسٹیگیشن. آگے سے جو ان کا ہیڈ ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے چاہے وہ کوئی دوسرا آفیسر ہے, اس کا کام ہوتا ہے انیشیٹو لینا. اس نظریے کے تحت آصم منیر نے جب اس کو آگاہ کیا عمران خان کو کہ آپ کے فیملی کے لوگ اس معاملے میں انوالو ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ ان لافل پریکٹسز تھیں, اور اس کا عمران خان کو سیاسی طور پہ بھی نقصان ہو سکتا تھا, اور ویسے بھی ان لافل پریکٹسز میں قانونی طور پہ بھی وہ نقصان دہ چیزیں تھیں. عمران خان نے ان چیزوں کو یہ دس از ناٹ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کہ کوئی آرمی چیف یا کوئی آئی ایس آئی کا ہیڈ جو ہے وہ اپنے امیڈیٹ باس کو اس قسم کی بے ضابطیوں کی اطلاع دے رہا ہے. بے نظیر کو بھی لوگ دیتے تھے, نواز شریف کو بھی دیتے تھے, باقی جو پرائم منسٹرز تھے ان کو بھی دیتے رہے کہ آپ کے یہ لوگ ان کاموں میں انوالو ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو تھے وہ ان چیزوں کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا کرتے تھے کہ ان کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا. جبکہ خان نے اس کا امیڈیٹ جو تھا اس کا ریئیکشن وہ یہ تھا کہ اس نے جنرل باجوہ کو اس کی رپورٹ کی, اس کی شکایت کی, شدید ناراضگی کا اظہار کیا, اور غالباً سنڈے کا دن تھا, اور اسی دن اس کو وہاں سے پوسٹ سے ہٹا کے اور اس کو گجرانوالہ غالباً کور میں بھیج دیا, اور اس کی جگہ فیض مید کو لایا گیا. دیکھو ان چیزوں کا ملٹری کے اندر اور جو آرمی کے مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر اس کا اچھا میسج نہیں جاتا, اس کا ایک نیگیٹو میسج آتا ہے. اور عمران خان اگر یہ کہے یا عمران خان کے حامی یہ کہیں کہ ہی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ, اس کا یہ حق تھا, اس کا رائٹ تھا, یا اس کا کانسٹیٹیوشنل اختیار تھا, لیکن آپ کو نا پاکستان کا سماج اور وہاں پہ موجود سیاسی جو ایک کلچر ہے خاص طور پہ ملٹری کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس حوالے سے کوئی عام کنٹری نہیں ہے. دس از ویری اسٹرانگ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ. یہاں پہ آپ کو اس قسم کے اداروں کے ساتھ بہت طریقے سے چلنا پڑتا ہے, جبکہ ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ نان سیریس طریقے سے ہینڈل کیا گیا. اور وہ جو آصم منیر تھا وہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوگا, جو ریزنٹمنٹ اسے ہوئی یا جو اسے انسلٹ فیل کی, تو وہ نتیجہ اب سامنے آپ کے. میں نے اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے, جس طریقے سے اس نے جھاڑو پھیرا ہے میں تو اس کے فیور میں نہیں ہوں اس طریقے سے, لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کون آپ اس کے سامنے کھڑا ہونے والا, کوئی ہے پاکستان میں؟ Nobody can stand against him. اچھا علی بھائی آپ سے اگلا سوال ہے,
आसिम मुनीर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा था तो इमरान खान और इमरान खान के हमायतियों की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ये ना बने। इसकी एक मिसाल है कि सऊदी अरब को ये कहा गया था कि आसिम मुनीर शिया है, ये शायद आपके इल्म में बात हो। तो इस तरह जब वो आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा था तो इमरान खान और उसके हमायतियों की जानिब से ऐसी कोशिशें करना कैसे उनकी गलती बना? जो लॉबी इमरान खान ने बनाई थी, या जो इमरान खान के लॉबियस्ट थे फौज में, जिसमें ये फैज हमीद जैसे लोग, जनरल अजहर, बहुत सारे लोगों को तो हम जानते भी नहीं होंगे, नाम भी लेने की क्या जरूरत है, बहुत सारे लोग और भी होंगे उस लिस्ट में। अब फौज क्या है? एक रियासती अदारा है। एक जनरल क्या है? 21वें 22वें ग्रेड का अफसर ही है ना, लेकिन इख्तियारात लामहदूद हैं। वो एक प्रोग्राम किया था पिछले दिनों इन्होंने, ये जो मोईद पीरजादा ने, उसके अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जो इख्तियारात थे उसको उसने डिस्कस किया था। वैसे बड़ा अच्छा वो उसका प्रोग्राम था कि मेरे ख्याल पाकिस्तान वाहिद एक ऐसी रियासत है जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल जो है वो इतना ज्यादा बाख्तियार है कि इतना बाख्तियार, इतनी अथॉरिटेरियन शायद कोई और किसी मुल्क में ना हो ना। तो यहाँ पे इस जॉब को लेने के लिए, इस पोस्ट को लेने के लिए जिस किस्म की लॉबिंग की जाती है, जिस किस्म की स्ट्रगल की जाती है, चाहे वो मिलिट्री के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, वो बादस क्यास नहीं है और उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। और इसी तरह इमरान खान के जो पसंदीदा लोग थे, जिनको इमरान खान साहब अपनी दौरे हुकूमत में बनाना चाहते थे, और इमरान खान को हटाने का मकसद जो था वो भी यही था। जिस वक्त इमरान खान को हटाया गया ना, मकसद भी यही था कि अपोजिशन जो उस वक्त की थी, जो आज की पीडीएम है, वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ला सके, और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। और इमरान खान के जो पसंदीदा लोग थे फौज में और पॉलिटिक्स में, जिन्होंने ये सारी लॉबिंग की थी, उनकी लॉबिंग ज़्यादा ठीक नहीं थी, गलत थी, उनकी कैलकुलेशंस गलत थी। और नवाज शरीफ ने या पीडीएम ने बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना, सियासी तीर बाहदफ जिसे कहा जाता है, वो उन्होंने मारा है कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी को उठा के आर्मी चीफ बनाया है, खुद वो साइड पे होकर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अब आर्मी जाने, वो कहते हैं साईं जाने थे गाई जाने, अब आर्मी जाने थे वो पीटीआई जाने। उन्होंने ऐसा झाड़ू फेरा है पीटीआई के ऊपर कि मेरा मतलब है तो सारी बड़ी काबिल अफसोस सूरत हाल है। मैं उससे बिलकतन खुश नहीं हूँ, इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस किरदार है फौज का भी इस वक्त पाकिस्तान की रियासत में। लेकिन ये सारा जो रोल है वो इसलिए अदा किया जा रहा है, या इसको अदा करने में अपोजिशन भी आज इसलिए फौज की मदद कर रही है कि इससे पहले का जो गंद था, जो सियासत में डाला गया फौज को शामिल करके, खान साहब ने जो कुछ किया, वो इसके बगैर अनडू हो ही नहीं सकता ना। उसको अनडू करने के लिए ये भी सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल सारा गेम जो है वो चल रही है, और नुकसान आम आदमी का हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा। अली भाई, बात खत्म करते हैं। और मैंने कहा था कि आज मैं भी कुछ बात करना चाहता हूं। तो मेरा जो सारा इस मामले में मुकदमा है ना, वो ये है कि जिस रियासत का तजर्बा किया गया था, रियासत पाकिस्तान का, उसके जो असूल वज़ा किए गए थे वो था मजहब की बुनियाद पे कौमियत की तश्कील। इसका नतीजा ये निकला कि हर बंदा जो है वो अपने वजदान और अपनी जो उसकी सोच है उसको उसने पैमाना बना लिया, बजाय इसके कि जदीद रियासत की तरह कोई मादी और अमली पैमाने सामने रखे जाते। उसके नतीजे में पिछले 70 सालों में इस कौम की जो जहन साजी हुई है वो खालसतन वजदानी है, वो खालसतन इनफरादी है। और जब आप एक ऐसा समाज तश्कील दे दें कि जिसके अंदर तरक्की का पैमाना वजदान करार पाए, उसके अंदर इमरान खान जैसे लीडरों का सामने आना नागुज़ीर और मंतकी नतीजा होता है उस समाज के वजदानी इर्तिका का। तो मैं और आप उन जिन तमाम असूलों की बुनियाद पे इमरान खान की गलतियों को गलतियां कह रहे हैं, वो हैं जदीद
रियासत के मादी असूल। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो समाज है पाकिस्तान का, उसके नजदीक वो असूल कोई मायने नहीं रखते। हालांकि हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान अब तक जो बचा हुआ है, जो ये सरवाइव कर रहा है और चल रहा है, उसका प्रोसेस वही है कि एक कैपिटलिज्म, एक मिडिल क्लास और जमहूरियत, इन्हीं तीन चीजों ने मिलकर अभी तक पाकिस्तान को यकजा रखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो कंट्राडिक्शन डाली गई है आईने पाकिस्तान की सूरत में और नजरिया पाकिस्तान की सूरत में, कि वजदान को फोकियत दी गई है अक्लो मंतक के ऊपर, उसका मंतकी नतीजा यह है कि इमरान खान जैसे जो लीडर हैं उनको कबूलियत आम मिल रही है। ये है वो तजाद जो मेरी और आपकी मंतक में और इमरान खान के सपोर्टर्स की मंतक के दरमियान मौजूद है। मैं ये कहूंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर हम खत्म करते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की, बल्कि सम अप की है आपने सारे मामलात को। लेकिन देखो ना, अब वजदानी कैफियत में भी कबूलियत और जिसे कहते हैं ना अदम रद्द। कबूलियत, रद्द, कबूलियत और रद्द का एक, उसके अंदर भी एक फिनोमेना और एक अमल मौजूद है। खान साहब जब तक इस मुल्क की इशराफिया के लिए, फौज के लिए कबूलियत का दर्जा रखते थे, तब तक वो बहुत ज्यादा फलक पे पहुंचे हुए जनाब एक चमकते दरखशंदा सितारे थे। तो जैसे ही खान साहब की पॉलिसीज और उनके मामला जो हैं वो इस मुल्क की इशराफिया और फौज के लिए नापसंदीदा और काबिल अमल नहीं ठहरे, तो वही अब रद्द किए गए हैं और नफरत और एक हसद और एक बदला और एक जिसे कहते हैं कि सियासी मुखासमत के बदतरीन गड़े में उनको दफनाने की कोशिश की जा रही है। तो कहते थे क्या था वो, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फे अयाज में। तो ना अब वो खान साहब की वो रनाइयाँ और ना ही उनकी वो खूबसूरती और ना ही उनका जनाब वो करिश्मा काम आएगा। और अब तो मामला ज़ाहिर है किसी और तरफ जा रहे हैं। खान ने भी महज कल परसों एक बात कर दी ना कि मैं अगर नाअहल करार दिया तो शाह महमूद कुरैशी मेरे बाद पॉलिटिक्स करे या पार्टी चलाए, और असद वो क्या नाम है उसका, मुराद सईद जो है वो मुस्तकबिल का बड़ा लीडर है। तो खान का ये कन्फेशन और ये उसका जो बयान, इसमें बड़ा कुछ छुपा होगा। मैं दो शेर सुनाना चाहता हूं पाकिस्तानी समाज पे और फिर मैं खत्म करता हूं, और वो ये है कि शऊरे ज़ात में ये रस्म भी निभाही थी, शऊरे ज़ात में ये रस्म भी निभाही थी, उसी को कत्ल किया जिसने खैर चाही थी। वो जिसको आंख का सुरमा बना लिया हमने, वो जिसको आंख का सुरमा बना लिया हमने, हमारे नामाए अमाल की स्याही थी। शुक्रिया। बहुत अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। इससे बात कुछ कहने की बात नहीं है। ओके अली भाई, इसके बाद खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।